أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمین ایک سوال جو اس وقت بڑا ہاٹ کیک بنا ہوا ہے اور اس پر بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے پروگرامز، اپنی کوئی ریل بنا رہا ہے، کوئی پوڈ کاسٹ بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بہت اس وقت مشہور ہوئی ہے بات اور بہت سنسنی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور مجھے بھی ریپیٹڈلی کوشچن پوچھا گیا، تو آج میں نے سوچا کہ اس پر ایک ہی بار تسلی بخش جواب میں عرض کر دوں۔ جواب ہے جی ہائفر کے بارے میں، 5 ریڈ ہائفر، یعنی کہ 5 سرخ گائے۔ تو پہلے ہمیں سائفر نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی، اب ہائفر نے ڈال دی ہے۔ ہماری قوم کا مزاج کچھ سنسنی پسند ہے۔ ہائفر انگلش کا لفظ ہے، ہائفر کہتے ہیں ایسی گائے کو جو دودھ دیتی ہو مگر ابھی اس نے بچہ پیدا نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی ہائفر سے ہی مراد ہے۔ ریڈ ہائفر سے مراد ہے سرخ گائے، سمپل، ریڈ کاؤ بھی کہہ لیں آپ۔ تو اسرائیل والوں نے 5 سرخ گائے جو ہیں وہ امپورٹ کی ہیں امریکہ سے، یو این او سے اجازت لے کر، اور وہ قربانی کر رہے ہیں، اور قربانی کر کے اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ جو ہے وہ استعمال کریں گے تھرڈ ٹیمپل کی تیاری میں، وغیرہ وغیرہ قصہ ہے، اور اس کے بعد دجال نکل آئے گا۔ یہ کہانی ہے نا۔ تو ایسا ہے، یہ ان کی کہانی ہے، یہ کہانی ہے، اور یہ ان کی کہانی ہے، یہ ہمارے ایج کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس بات کا سلسلہ جڑتا ہے واقع ذبح بکر کے ساتھ۔ قرآن میں تو آپ نے واقع ذبح بکر پڑھا ہے، بقرہ میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں۔ جو بائبل ہے، اس کا جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، اس کی جو کتاب گنتی ہے، بک آف نمبرز، اس میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے تبدیل شدہ واقعہ ہے، تحریف شدہ واقعہ ہے، اپنے انداز میں انہوں نے اور طرح سے بیان کیا، جس کی تفصیل میں یہاں اس لیے نہیں دے رہی کہ غیر ضروری ہے، لیکن بہرحال اس میں انہوں نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قربانی کے بعد اس گائے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو جو ہے وہ پاکی کے لیے چھڑکا۔ تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یہ ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ سرخ گائے ذبح کی جائے اور اس کو جلایا جائے اور اس کی راکھ کو چھڑکا جائے، جس چیز پر وہ بڑی پاک ستھری صاف ہو جاتی ہے۔ ان کا من گڑنت عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد میں یہ سرخ گایوں کی راکھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ پاک ہو جائے، تو ڈالنے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے، میرا کیا جاتا ہے؟ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے، سمجھنے کی اصل چیز یہ، تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ دیکھیے مسجد اقصی جو ہے، یہ زمین پر بننے والی اس وقت، یعنی جو آل ابراہیم ہے ان کے ہاتھوں بننے والی یہ دوسری مسجد، پہلی مسجد بیت اللہ کعبہ شریف، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت اللہ میں 40 سال کا ڈفرنس ہے، ان کے بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی۔ تو مسجد اقصی کا جو ایگزیکٹ روم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بنیاد یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی۔ یہ بیان ہمیں بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ملتا ہے کہ یعقوب کو حکم ہوا مسجد بنانے کا اور اس نے مسجد بنائی۔ پھر آگے وہ خیر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی جو ہے پہلی مسجد ہے، یعنی کہ وہ کعبے کی ریپلیسمنٹ کے طور پر مسجد اقصی کو لے کر بحث کرتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں یہ جب رکھی گئی بنیاد، بالکل یعقوب علیہ السلام اس وقت ینگ ہوں گے، آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے،
اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے. تو یعقوب علیہ السلام کو یہ حکم ملا، بالکل پاسبل ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر ہوا، مسجد اقصی تعمیر ہوئی، بیت المقدس تعمیر ہوا. تو بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت بالکل جوان ہوں گے، بالکل اسماعیل ہی کی ایج پر ہوں گے یعقوب علیہ السلام. اور انہوں نے جو بنایا تھا وہ سمپل ایک کمرہ تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، وہ بالکل ایک چھوٹا سا سادہ سا روم تھا. چھوٹا مطلب رقبہ تو یہی تھا جو بیت اللہ کا آج بھی ہے، لیکن اس کے ارد گرد کوئی کمپلیکس نہیں تھا، سمپل بس وہ ایک کمرہ تھا پتھروں کا چنا ہوا. اسی طرح مسجد اقصی کا بھی ایک سادہ کمرہ ہی چنا تھا یعقوب علیہ السلام. اور یہ پھر چلتا رہا. پھر ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین فتح نہیں کر سکے، حملہ ہوا بھی، پھر ان کو ہٹنا پڑا. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے طاعون کا ان پر عذاب آیا. پھر موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، یوشع علیہ السلام نبی ہوئے. یوشع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں، اور پھر اللہ کے حکم سے طالوت ان کے بادشاہ بنائے گئے. یہ واقعہ آپ بقرہ میں پڑھتے ہیں. طالوت علیہ السلام کی سرکردگی میں انہوں نے فلسطین کی فتوحات شروع کی. داؤد علیہ السلام نیکسٹ بادشاہ بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فتوحات چلتی رہیں. اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور فتوحات جاری رہی الحمدللہ. تقریباً پورا فلسطین فتح ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں. آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی جو کسی کو نہیں ملی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. جنوں کو بھی فزیکلی ان کے تابع کر دیا گیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے پھر کمپلیکس بنوایا بیت المقدس کا. جو پریئر روم ہے، سادہ پتھروں کا چنا ہوا کمرہ، وہ تو یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنا ہوا موجود تھا. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیکس کی شکل دی، جیسے ہم نے اب مکہ میں کمپلیکس بنا لیا ہے، حرم کا کمپلیکس کتنا بڑا بنا لیا. تو سلیمان علیہ السلام نے بہت عظیم الشان کمپلیکس تعمیر کرایا، جس میں ہیرے جواہرات بھی استعمال ہوئے ماشاءاللہ. یہ تھا ان کا فرسٹ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی نمبر 1. ٹھیک ہے، فرسٹ ٹیمپل. پھر ان لوگوں کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر جو ہے مسلط کیا. بخت نصر جو تھا یہ کافر تھا، اور بابل سے یہ اٹھا تھا، یعنی عراق سے. اس نے پھر جب انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس کو تنگ کیا، تو پھر بخت نصر نے ان پر چڑھائی کی اور فلسطین کو اجاڑ دیا اور ٹیمپل کو جلا دیا، خاک کر دی، اور ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بیبلیون لے گیا، عراق لے گیا. یہ پھر کئی سالوں تک، صدیوں تک بلکہ اس کے غلام رہے. پھر ذوالقرنین نے ان کو رہا کروایا، جو سائرس اول تھے، کیونکہ سائرس اول ہسٹری میں وہ شخص ہیں جنہوں نے یہود کو آزادی دلائی. تو ذوالقرنین قرآن بیان کرتا ہے، لہٰذا یہ ایک ہی پرسنالٹی کے 2 نام ہوئے. تو سائرس اول جو ہیں، ذوالقرنین جو ہیں، انہوں نے انہیں آزادی دلوائی اور واپس فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی. یہ آباد ہوئے، اور سائرس کے بیٹے نے ان کو فنڈ کیا، پیسے دیے، اور انہوں نے دوبارہ جو ہے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا. تو یہ تھا ان کا سیکنڈ ٹیمپل. ٹھیک ہے، یہ ویسا عظیم الشان تو نہیں تھا جیسے سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، لیکن بہرحال اسی کے تقریباً نقشے پر انہوں نے بنا لیا تھا. تو بہت بڑا کمپلیکس تھا بہرحال. لیکن جب یہ مسلسل سرکش رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا اور دین کو انہوں نے بگاڑ دیا اور اسلام کو عیسائیت کی شکل میں بدلا اور ظلم کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، تو پھر اللہ پاک نے ان پر دوبارہ سزا بھیجی. رومن جو تھے یہ فلسطین جو ہے رومنز کے ہاتھ چلا گیا تھا. تو یہ رومنز کی رعایا تھے، مگر مسلسل انہیں تنگ کر رہے تھے، جو ان کی عادت ہے. تو لہٰذا پھر غضبناک ہو کر ٹائٹس رومی جو تھا، رومن کنگ تھا، ٹائٹس کافر تھا، اس نے پھر ان پر چڑھائی کی اور اس نے دوبارہ ان لوگوں کو برباد کر دیا، بھگایا. کہ ٹائٹس رومی کے زمانے کے نکلے ہوئے ہیں فلسطین سے، جو اب یہ آ کر 1948 میں دوبارہ بیٹھے ہیں اعلان بلفور کے ذریعے. تو یہ ٹائٹس رومی نے ان کو نکالا، اور پھر ٹائٹس رومی نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا. صرف ایک دیوار بچی، وہ سیکنڈ ٹیمپل کی، جس کے آگے آپ دیکھتے ہیں کھڑے تو ریت پڑھ رہے ہوتے ہیں.
और रोते रहते हैं, तो उसे वेलिंग वॉल या दीवार गिरिया का नाम दे दिया गया। अब इनका ये मानना है, उनका मानना है, ये हमारा अकीदा नहीं है, ये उनका मानना है कि अब हम जब तीसरी दफा टेम्पल बनाएंगे, थर्ड टेम्पल उसको ये कहते हैं, थर्ड टेम्पल, यानी हैकल की नई तामीर करेंगे, तीसरी तामीर, तो फिर हमारा मसाया आ जाएगा, मसीह दज्जाल है वो। अच्छा, अब बात ये है कि उन्होंने वो जो उसके नीचे नीचे खुदाइयां भी की है ना मस्जिद अक्सा के नीचे, वो इसीलिए की है कि मस्जिद अक्सा जो है ना वो गिर जाए और ये उसकी जगह हैकल बना सके। लेकिन पहली बात तो ये याद रखें, तब तक हैकल भी नहीं बनना जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि ये यहूद का अकीदा है कि जब वो थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे, हैकल की तीसरी तामीर करेंगे, तो मसाया आ जाएगा। ये उनका अकीदा है, ये हमारा नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं। लिहाजा फर्ज करें कि अगर वो मस्जिद अक्सा को जोर बजोर गिरा देते हैं, बजोर बाजू गिरा देते हैं, कोई धमाका करके गिरा देते हैं, कोई बुलडोजर फेर कर गिरा देते हैं, और फिर उसकी जगह थर्ड टेम्पल बना लेते हैं अपना, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी दज्जाल नहीं आ रहा। दज्जाल कब आएगा? जब अल्लाह चाहे। यहूद जब चाहेंगे तब नहीं आएगा, जब अल्लाह करीम चाहेंगे तब आएगा। और जो हदीस की निशानियां हैं वो बिल्कुल अलग है, वो यहूद की इन कहानियों को सेकंड नहीं करती। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि दज्जाल का आना दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप इमाम महदी का सामने आना। अच्छा, मैंने ये भी वो क्लिप देखा कि जी इमाम महदी जो है वो पैदा हो चुके हैं 1965 में, शायद कुछ ऐसा था। भैया कहानियां हैं। इमाम महदी जो है, जिस वक्त उनको ढूंढा जाएगा तो किसी के गुमान में भी नहीं होगा कि इमाम महदी है। उनको महज एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर लोग चूज करेंगे, और फिर उनकी काबिलियत और सलाहियत देकर उन्हें इमाम महदी का टाइटल देंगे मोहब्बत के साथ, और मशहूर हो जाएगा लोगों में उनका ये टाइटल। बहरहाल वो कब पैदा होना है उन्होंने अल्लाह को पता है, क्योंकि उनका ज़हूर कब होना है वो भी अल्लाह को पता है। ज़हूर से मुराद ये नहीं कि वो किसी जादुई तरीके से जाहिर हो जाएंगे। मदीने के रहने वाले होंगे, नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, नस्ल से कुरैशी और हाशमी होंगे, और हजरत फातिमा की औलाद में से भी होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की है, एक आम आदमी होंगे, मगर बहुत समझदार होंगे, जाहिरी बात है, आलिम होंगे, उनमें लियाकत होगी, और उलमा ये चाहेंगे कि वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर बने। वो इस बात पर एग्री नहीं करेंगे और मदीना से मक्का चले आएंगे, तो मक्का में भी उलमा उनसे यही डिमांड करेंगे, यहाँ तक कि फिर वो राजी हो जाएंगे और मुसलमानों से जो है बैत लेंगे, पॉलिटिकल बैत के नीचे लेंगे, वोटिंग करेंगे। तो इमाम महदी आएंगे और इमाम महदी के साथ मुसलमान फतूहात करेंगे और मुसलमान गालिब आएंगे। ये 7 साल का अरसा है इमाम महदी का जो गुजरेगा। उसके बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा, फिर वो 40 दिन गुजारेगा। तो 7 साल इमाम महदी के और 40 दिन दज्जाल के। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का आना है। तो अभी तो इमाम महदी नहीं आए, यानी उनका टाइम नहीं आया। अच्छा, हमारे और इमाम महदी के दरमियान एक और चीज आई है, टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये जो आखिरी जंगे है ना, ये नेजों से तलवारों से होनी है, ये पैदल होनी है, ये इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होगी। ये गलत फहमी मत रखिएगा कि हदीस में जो आया, हदीस में वाज़ेह तौर पर आया कि तीनों तलवारों से लड़ेंगे, तीर अपनी जो है तलवारें वो दरख्तों पर टांग देंगे। तो ये इस वजह से हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था कि आज के दौर में ये खुदकार हथियार बन जाने हैं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इल्म नहीं था। क्या आपको लगता है अल्लाह को भी इल्म नहीं था? माज़अल्लाह, अल्लाह को तो इल्म है। इन हथियारों का इल्म भी हमें अल्लाह ने दिया। दूसरी बात यह है कि अगर कोई जंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या होगा? एटम बम चलेंगे और दुनिया नहीं, यूनिवर्स तबाह हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये आखिरी मामलात शुरू होंगे। तो अभी तो ये टेक्नोलॉजी हाई है। फिर कुछ और पहले, इमाम महदी से पहले की कुछ निशानियां हैं, जैसे मलहमतुल कुबरा, बड़ी जंग, जिसमें अरबों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर ग्रेटर इसराइल का प्रॉपर कयाम, इसराइल इसराइल तो कायम हो गया,
لیکن وہ اسرائیل ابھی گریٹر اسرائیل نہیں بنا. یعنی یہ اسرائیل کو اس نقشے پر قائم کرنا چاہتے ہیں جس نقشے پر اس وقت میں تھا جب سلیمان علیہ السلام تھے. تو یہ اس کے لیے عراق پر بھی قبضہ کر لیں گے, شام کے حصے پر قبضہ کریں گے, اور سعودی عرب کے شمالی حصے جو ہیں بڑی حد تک یہ چھین لیں گے, اور فی الحال یہ ایسا کر لیں گے. گریٹر اسرائیل بن جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل بعد میں ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا, مگر وہ بعد میں ہوگا. تو ابھی بیچ میں بہت کچھ حائل ہے. ایک ملحمت الکبریٰ بہت بڑی نشانی ہے. اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربوں کی یہ جنگ ہوگی, اور اس میں اتنی جانی نقصان ہوگا کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے, ایک بچے گا, اور یہ امام مہدی سے پہلے ہونا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر عربوں کے کمزور ہو جانے کے بعد ان کے ریاستی علاقوں پر اسرائیل قبضہ کرے گا, اور وہ گریٹر اسرائیل ایک ریاست ایسی بنا لیں گے. گریٹر اسرائیل سے مراد اس رقبے کی ریاست بنانا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے وقت میں تھی, بیکاز دیٹ واز دیئر گولڈن پیریڈ. تو وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اس نقشے کے مطابق فتوحات کر لیں گے. اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ چھڑے گی, اور اس جنگ میں مسلمان ہارتے چلے جائیں گے, ہارتے چلے جائیں گے. پھر امام مہدی کا آنا ہے, اور پھر امام مہدی کے 7 سال کے بعد دجال کا ظہور ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسی بیچ میں کہیں نہ کہیں اس ٹیکنالوجی کا خاتمہ, آیا وہ ملحمت الکبریٰ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا, یہ اللہ جانتے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں حدیث میں جن میں سے بھی کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی. نہ ملحمت الکبریٰ بھی ہوئی ہے, اللہ رحم کرے ہم پر, نہ ابھی گریٹر اسرائیل قائم ہوا ہے, نہ ابھی ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہوا ہے, نہ ابھی امام مہدی سامنے آئے ہیں. تو دجال نے کہاں سے آ جانا ہے؟ سارا کچھ اسکپ کر کے آ جائے گا؟ نہیں. تو یہ یہود کا ماننا ہے کہ جب وہ 3rd ٹیمپل بنا لیں گے تو دجال آ جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لہٰذا ان کو کرنے دے 5 گائے ذبح, اور ان کو جلانے دے, ان کو راکھ کرنے دے. اور اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس منہدم ہو جائے اور وہ بنا لے 3rd ٹیمپل, تو بتانے دیں. آپ روک تو سکتے نہیں, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. یو کانٹ اسٹاپ دیم. تو اگر وہ بنا لیتے ہیں تو بنانے دیں. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے, اور دجال تب ظاہر ہوگا جب اللہ چاہیں گے. ٹائم اللہ کو پتا ہے, اور نشانیاں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان میں سے ایک بھی ابھی پوری نہیں ہوئی. لہٰذا پریشان مت ہو, علم اللہ کے پاس ہے. میرا ذاتی جو خیال ہے احادیث کی بنا پر, وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی صدی یہ چل رہی ہے 15ویں, تو اس کے آخر میں ان واقعات کا سلسلہ شروع ہو. یہ میری ذاتی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. تو پریشان نہ ہو. یہ صرف جو ہے نا جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے, پیسے کمانے کے لیے کوئی ایشو ان کو چاہیے ہوتا ہے, تو یہ ایشو مل گیا تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے. تو نہیں جی, ابھی کوئی قیامت نہیں آنے والی. اپنے کام کریں, اپنے کام کریں, ٹیکنالوجی حاصل کریں, مضبوط کریں اپنے آپ کو. سوچیں فلسطین کو کیسے آزاد کروانا ہے, اس سے پہلے سوچیں کہ اپنے آپ کو کیسے آزاد کروانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کو قائم اب کیسے کرنا ہے. وعدہ تو کیا تھا اللہ سے اور اس کو پورا نہیں کیا. 75-76 سال ہو گئے, اسی کی ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا. تو اس سزا سے نکلنے کے لیے اسلامی نظام قائم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے, کیسے ہوگا؟ اسلامی نظام تو بہت دور ہے ابھی. توحید کیسے قائم ہوگی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قدم قدم پر شرک ہو رہا ہے, کیسے روکنا ہے؟ ان چیزوں پر غور کریں اور کام کریں. قیامت جب آنی ہوگی آ جائے گی, ابھی بہت دور ہے, ہم سے دور ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا کام کریں, اپنے کام پر توجہ دیں, اور افواہوں پر کان نہ دھرا کریں. اور ایک بات اور میں عرض کروں گی, خاص طور پر جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں ان سے, کہ ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, پروفیشنل ہیں آپ لوگ, تو کام کرتے ہیں, مختلف چیزوں کو اٹھاتے ہیں, بناتے ہیں, مگر دین کے نام پر نہ سنسنی نہ پیدا کیا. یہ گناہ کبیرہ. اور بغیر سوچے سمجھے مت کہا کریں کہ حدیث کی نشانیاں پوری ہو گئی. حدیث کی, وہ کیڑی حدیث کی نشانی؟
केड़ियां हदीसियां निशानियां? किस हदीस में आया है कि ये सुरख गाय को जलाकर वो सफूफ छिड़केंगे तो दज्जाल निकल आएगा? कहाँ आया है? कोई ऐसी बात। ये यहूद का अकीदा है, इसका हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कोई लेना देना नहीं। तो गैर जिम्मेदाराना बातें दीन के नाम पर कम अज कम ना किया करें। आपके पास इतनी और मौजू है ना, लगे रहे उनके साथ। तो अल्लाह हमें हिदायत दे। लिहाजा न साइफर में से कुछ निकला तो ना हाइफर में से कुछ निकलेगा। अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन। अपना काम कीजिए, अभी बहुत काम बाकी है। अभी वो वक्त काफी दूर है जिसके लिए ये जल्दी मचा रहे हैं यहूद, और जब वो वक्त आएगा तो यहूद के लिए उस वक्त में कोई खैर नहीं होगी। अल्लाह हमारे मसीह को भेजेंगे, ईसा मसीह को भेजेंगे इंशाअल्लाह, और ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का आना यहूद का खात्मा होगा। लेकिन अभी वक्त दूर है, अभी हमारे इम्तिहान का वक्त है। काम कीजिए, काम कीजिए और काम कीजिए। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।